15 تاریخ کو جو یہ لوگ اعمال جو عبادتیں کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک سلسلہ ہے، میں چند آپ کے سامنے ایسے ہی سرسری طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک عبادت ان لوگوں نے بنائی جس کا نام ہے صلاۃ الفیہ۔ صلاۃ الفیہ، صلاۃ مانے نماز، الفیہ یعنی ہزار، ہزاری نماز اس کو بولتے ہیں، ہزاری نماز۔ اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 100 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ الفیہ، صلاۃ الفیہ یعنی ایک الگ سے نماز اپنی طرف سے بڑھا لیا، استغفر اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری کی حدیث ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دیا اور لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا یہ تو نہیں کر پائے گی تمہاری امت، کیا کرو کم کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اور کم کرایا تو 50 کیا کتنا ہو گیا؟ 40۔ واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور پھر مشورہ دیا کہ نہیں ابھی پھر سے جاؤ، ابھی بہت زیادہ ہے۔ ایسے کئی چکر ہوا اور آخر میں 5 وقت کی نماز لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ اب 5 کر دی گئی، کہا اب بھی زیادہ، ایک بار اور چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اب بھی زیادہ ہے، ایک چکر اور چلے جاؤ، تھوڑا اور کم کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اتنا ہی بہت ہے، اور کوشش کروں گا کہ میری امت جو ہے اس پہ عمل کر لے جائے۔ جو مشورہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، ہاں بہت ہے، مطلب یہ عبادتیں بہت ہیں، کم ہونا چاہیے۔ ایک نبی کہتا ہے یہ عبادتیں کم ہونی چاہیے، اور آج کی بدعتی اپنی طرف سے اور نمازیں بڑھا رہے ہیں، صلاۃ الفیہ لا کے ایڈ کر رہے ہیں اس میں۔ ارے وہی 5 وقت کی نماز کیا کم ہے؟ یا 2 نبی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں یہی جو بہت زیادہ ہو گیا، کچھ کم ہونا چاہیے، اور آج کا مولوی کہتا نہیں صلاۃ الفیہ بھی پڑھو ساتھ میں، اور بڑھا رہا اپنی طرف سے، شرم نہیں آتی۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تو جتنی نماز ہے اتنا ہی پڑھ لو بھیا، بہت ہے۔ اپنی طرف سے نمازیں مت بناؤ، اپنی طرف سے ایجاد مت کرو۔ ایسے ایک اور عمل آپ دیکھیں گے ان کے ہاں، سورہ یاسین کی تلاوت، اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ایک اور چیز جو بہت واضح طور پر آپ دیکھتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ کو قبروں کی زیارت، قبروں کو سجانا، زیارت کرنا۔ اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے سنن ترمذی میں، لیکن سنن ترمذی میں روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، وہ روایت ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس روایت قابل عمل نہیں۔ اچھا کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب یہ روایت ضعیف ہے تو لکھا کیوں اس میں؟ حالانکہ امام ترمذی نے لکھ کے آخر میں بتا دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں لکھا کیوں؟ ارے بھائی وہ عوامی کتاب نہیں ہے ترمذی، سنن ترمذی، وہ تو علماء کے لیے ہے، اور علماء کے سامنے جب علماء ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سب رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، ضعیف کیا، ساری چیزیں ان کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو وہ عوامی کتاب نہیں ہے جو حدیث کی کتاب ہے نا، سنن ترمذی وغیرہ یا کتب ستہ، یہ عوامی کتاب نہیں جیسے لوگوں نے فضائل اعمال بنا کے رکھا نا پبلک کے لیے، لے جاؤ پڑھو سب۔ تو ایسے ہی حدیث کی کتابیں پبلک کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھے اس کو، یہ علماء کے لیے، کہ علماء پڑھیں گے اور پھر یہاں سے کوئی نتیجہ نکالنے کے بعد کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے پھر وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے عوام کے لیے ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہ کتاب ہے عوام کے لیے، لیکن یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں یہ عوام کے لیے تھوڑی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو بندہ کہتا نا کہ لکھا کیوں، ضعیف تھی تو لکھا کیوں، ارے بھائی آپ کے لیے تھوڑی لکھا ہے کہ آپ پڑھ کے کنفیوز ہو جاؤ، یہ تو علماء کے لیے ہے۔ ابھی جیسے کوئی جو ہے میڈیکل بکس ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں تو یہ بھی لکھا رہے گا نا کہ اس دوا کا صحیح اثر کیا ہے، اس کا غلط اثر کیا ہے، اس کا یہ کیا یعنی کون سی دوا فائدہ پہنچاتی ہے، کون سی دوا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اب کوئی نقصان والی جو دوا کوئی ایک جاہل آدمی جا کے میڈیکل بک لے کے اور کوئی ایسی دوا جو نقصان دہ ہو اسے استعمال کرے اور کہے کہ بھائی وہ تو یہ دوا تو نقصان دے، تو بولے نقصان دے تو کیوں لکھا اس میں؟ یہ تو ڈاکٹروں کے لیے ہے نا، سب کے لیے تھوڑی کہ سب آدمی جا کے پڑھ کے اور اپنی طرف سے دوا سلیکٹ کرنے لگے۔ تو ایسے ہی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، اور عوام یہ علماء کے ذریعے پھر عوام تک جائے گی، یعنی اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک یہ پہنچائیں، اور عوام کے لیے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ کتابیں جو علماء کی لکھی گئی ہیں تو عوام یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ضعیف کیوں رکھ دیا، بھائی وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کیوں اعتراض کرے؟ وہ تو یہ ذہن میں ہے نا کہ علماء اس کو پڑھیں گے تو صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اور جو کتابیں عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ضعیف نہ ہو، تاکہ ایک عام آدمی جب پڑھے تو کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔
تو یہ روایت جو ہے نا کہ زیارت قبر کی زیارت والی، یہ روایت صحیح نہیں ہے 15 شعبان کے تعلق سے، جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو جو فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں آتی ہیں، ان کی روحیں یعنی آتما ہے، 15 شعبان کو آتمائیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ جو آدمی بستر پر نہیں مرتا ہے، ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر سے پڑھ کے میں نقل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح طور سے بیان نہ کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا ماہر نہیں ہوں، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی فطری موت نہیں مرتا ہے، یعنی بستر پہ نہیں مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہو گیا، تو اس کی آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں، اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو اس کا ان کے یہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا، روحوں کو۔ تو اسلامی عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی آتما بھٹکتی رہتی نا، آدمی مر گیا، ختم، اس کا جسم، اس کا روح سب یہاں سے رخصت، اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے، یہ جسم ہم مٹی کے حوالے کر دیں گے اور روح تو پہلے سے جا چکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو 15 شعبان میں ایک عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ روحیں جو ہے آتی ہیں، گھومنے ٹہلنے آتی ہیں ہمارے گھروں میں، بلکہ بعض لوگ تو ان کے من پسند کھانا بھی بنوا کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ابا فوت ہو گئے تو آج آئیں گے، وہ کیا کیا کھاتے تھے بنا کے رکھ دو۔ میں گلبرگہ میں رہتا تھا تو کچھ لوگ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے تھے کہ ابا پیتے تھے، رکھ لو، ابھی آئیں گے پئیں گے، بیڑی سگریٹ بھی رکھ دیتے تھے، بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ کوئی نہیں آتا ہوتا بھائی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مومنون میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس دنیا اور جہاں بھی وہ گیا ہے بیچ میں ایک آڑ ہے، کب تک؟ قیامت تک ایک پردہ ہے، پردے کے اس پار چلا گیا ہے، وہ اب ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سنن ترمذی کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمنا علی آتی، کہ بندہ مانگ، کیا مانگتا میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کی روح سے کیا کہا کہ تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا۔ جیسے پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کہتے، کسی سے خوش ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ مانگ، منہ مانگا انعام دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اچھا جب بادشاہ بولے نا کہ مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے سامنے والا کہتے پوری حکومت دے دے تو دے گا، نہیں دے گا۔ تو ایسا نہیں کہ بادشاہ اس کی مانگ پوری کر دے گا، لیکن اپنے جوش میں، اپنے بڑکپن میں بول دیتا مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ اگر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگ، تو کچھ بھی مانگ لے وہ، بولے پوری دنیا چاہیے تو ہزاروں دنیا بنا کے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا مانگے گا وہ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے، مانگ کیا مانگ ہے، مانگتا ہے میں دوں گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں پتہ؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں چاہتا ہوں، دوبارہ تیری رائے میں جو ہے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ تو نے کیا مانگ لیا، یہ تو نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے قانون کے خلاف تو نے مانگ کر دی ہے، یعنی قانون کے خلاف مانگ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی چکا تھا کہ تجھے دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یعنی ایک شہید نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ تو نہیں پورا کیا جائے گا، یہ تو ہمارے قانون کے خلاف تیری مانگ ہے۔ اور آج کا مولوی بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ نہیں سب ٹہلنے آئیں گے، گھومنے آئیں گے، روحیں آئیں گی، کوئی نہیں آتا بتا بھائی، یہ سب جہالت کی باتیں، کسی کی روح نہیں آتی۔ مرنے کے بعد روحوں کا معاملہ، ایک جگہ ہے علیین اور ایک جگہ ہے سجین، وہاں پہ روحیں رہتی ہیں، وہاں سے کسی کو چھٹی نہیں کہ یہاں آ کے گھومنے ٹہلیں۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ علیین میں جہاں جنتیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جب کوئی نیا آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی جب روح آتی ہے تو پہلے سے جو روحیں ہیں نا وہ کیا پوچھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ فلاں آدمی کیسا ہے۔ جیسے نا کسی زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو گاؤں سے کوئی آتا تھا
تو یہاں کے لوگ اس کو گھیرتے تھے, پوچھتے تھے فلانوا کیسا ہے, دفعہ کیسا ہے, حال چال پوچھتے تھے بیٹھ کے 4 لوگ گھیر کے. ابھی تو ٹیلی فون ہو گیا, کون کس کو پوچھتا ہے, لیکن پہلے پوچھتے تھے نا کیا حال چال ہے گاؤں کا. تو ایسے علین میں جب کوئی نیا آدمی جاتا ہے مر کے, تو جو پرانی روح ہے نا جو پہلے فوت ہو چکی ہیں, وہ آ کے اس کو گھیر لیتے, پوچھتی ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کا, جیسے کوئی بیٹا ہے تو پوچھے گا میرے ابا کا کیا حال ہے, کوئی ابا ہے تو میرے بیٹے کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو اس روایت میں آگے ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں, تو وہ نئی روح جو کہتی ہے, وہ کہتی کہ اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو, تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں, تو تم لوگ بتاؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ادھر نہیں آیا, اس کا مطلب وہ وہاں گیا, جو جہنمیوں کی روح ہے وہاں پہ چلا گیا, ادھر تو نہیں آیا. تو اس روایت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کو نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی مر کے جب جاتا ہے تو اس سے انفارمیشن لیتی ہیں روحیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ مان لے کہ ہر 15 تاریخ کو گھومنے ٹہلنے آتے ہیں, تو نئے آدمی سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے, پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب عقیدہ بنا کے رکھا, وہ بھی ہندوؤں کا جو ہے عقیدہ اپنا کے رکھا ہے کہ روحیں ٹہلنے آتی, گھومنے آتی. پرانے زمانے میں جب علم کم تھا, علماء کم تھے, اور چھوٹی موٹی کتاب پڑھ کے آدمی علامہ ٹوپی لگا کے بیٹھا رہتا تھا. ہاں, سب سے بڑا جو ہے مولانا دکھتا تھا, دیکھے بھائی صاحب ٹوپی لگائے, تو ایسے ٹوپی ووپی لگا کے اور ڈریسنگ مار کے وہ اپنے آپ کو مفتی بن کے بیٹھا رہتا تھا. تو سب سے بڑا مسئلہ پرانے زمانے میں کھانے کا ہوتا تھا, اس لیے جو بدعتیں ایجاد کرتے تھے نا, اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے کھانے پینے کا. آج کے زمانے میں اگر بدعتیوں کو چھوٹ ملے تو یہ کھانے پینے کا, دیکھیے بدعتی آج کے زمانے میں بدعتیں بھی ماڈرن ہو گئی نا, ایسی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں جس سے پیسہ ہے آج کے زمانے میں. پرانے زمانے میں ایسی بدعتیں ایجاد کی جاتی تھی جس سے کھانا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں سب سے بڑا پرابلم کھانے کا تھا, باقی رہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے, کہیں بھی آپ چھپر باندھ کے رہنا شروع کر دو, بہت ساری زمینیں ہیں. لائٹ کا بل نہیں دینا ہے, پانی کا بل نہیں دینا ہے, ٹریولنگ کا کوئی خرچہ نہیں, گدھا ہے کافی, گھومتے رہو اس پہ بیٹھ کے. ہاں, کوئی بیمار ہو گیا لوکل حکیم آ کے کچھ دے دے گا, کوئی نسخہ, کوئی خرچہ ہی نہیں تھا. پرابلم تھا صرف کھانے کا, باقی ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں تھا. اس لیے اس زمانے میں جو لوگ کھانے پینے جو بدعتیں بناتے تھے نا, اس کو لنک کرتے تھے کھانے سے, کس بہانے کھانا ہے. تو یہ جو ہے نا کہتے تھے روحیں آئیں گی, تو اس کے چکر میں کیا بنواتے تھے, کھانا بناؤ. تو کھانا جو رکھا تھا نا, تو روح پتہ نہیں کب آ کے چلے گی, سمیٹ کو لے کے جاتا تھا کوئی مولوی, جو میاں فقیر ہوتا تھا نا, لوکل فقیر جو ہوتا تھا, وہ سمیٹ کے لے جاتا تھا اپنے گھر. تو اپنا کھانے کے لیے سب بنا کے رکھا. لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں جو بدعتیں ایجاد ہوتی, ہاں, قبروں پہ نوٹ پھینکو, پیسہ چڑھاؤ, یہ چڑھاؤ. تو اب ان لوگوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے بدعتوں کو, سسٹم بدل دیا ہے. اب کھانا تو ہر گھر میں رہتا ہے نا, کھانا لے کے کیا کریں گے, نہیں اب پیسہ چاہیے, پیسہ. تو آپ اس کو کبھی نوٹس کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ آج کی بدعتیں الگ انداز سے ایجاد ہو رہی ہیں, جس سے روپے آئے, پیسہ آئے, دولت آئے, تو خزانہ ملے, اس طرح کی بدعتیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں. وہ کھانے والی بدعتیں اب ختم, اب نئے اس دور میں کوئی نہیں ایجاد کرتا ہے, اور یہ بھی بہت جلدی سب ختم ہو جائیں گی. یہ جو عقیدہ ہے نا, روحیں آتی ہیں, یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو, پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا, اب ایسے عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے. اب نئے دوسرے بدعتیں آئیں گی ان کی. ایسے ہی ایک اور چیز ہے, آتش بازی, پڑاکے وغیرہ پھوڑنا. تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں اسلام میں, چاہے شعبان ہو چاہے کچھ بھی ہو. ایک اور چیز ہے حلوہ خوری, میٹھا کھانا, میٹھا. ہاں, اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے, اس لیے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا تو ہم بھی کھاتے ہیں. حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور کبھی مان لیجئے کہ شہید ہوئے, دانت کھایا بھی, تو اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بھی جو ہے اس دن کو یادگار بنا کے آپ حلوہ کھائیں. صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا, صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا کہ اس دن کو یادگار بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی نے تکلیف پہنچائی, اس کو آپ بیٹھ کے یاد کریں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ کچھ بدعتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ بدعات رائج ہیں ہمارے معاشرے میں. 15 شعبان کو یہ بدعات جو ہے زوروں پر ہوتی ہے. اب تو ان بدعتوں کا بھی زور ٹوٹ رہا ہے, یہ بدعتیں ختم ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ایک دن سب ختم ہو جائیں گی. کیونکہ بدعت جو ہے, بدعت کی ایک عمر ہوتی ہے. قرآن نے کہا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. باطل مٹنے ہی کے لیے آتا ہے, کوئی بھی بدعت جو ہے قیامت تک نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیں گے جو سنت ہے, جو عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, یہ نبی کے دور سے آج تک قائم ہے.
اب بدعتوں کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے تو اس کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچے گا، کبھی ایجاد ہوئی ہے ہیں؟ تو اور کتنی بدعتیں 100 سال تک چلی، کوئی 200 سال تک چلی، کوئی 300 سال تک چلی. تو ایک ان کی شروعات ہوتی ہے اور ایک اینڈنگ ہوتی ہے. بدعت شروع ہوگی، ختم ہوگی، ہمیشہ بدعت نہیں رہے گی. لیکن جو سنتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ سنت اور بدعت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ بدعت وقتی طور پر ہے. جس دن بدعت کا ٹکراؤ سنت سے ہوگا اس دن بدعت پاش ہو جائے گی. تو پرانے زمانے میں جہالت تھی، بدعتیں چل رہی تھی. آج علم کی روشنی ہے، آج ان بدعتوں کی کوئی حیثیت نہیں. آج ان سے سنتیں ٹکرا چکی ہیں، اب یہ بدعتیں پاش ہو جائیں گی، یہ اب ٹک نہیں سکتی ہیں. تو یہ کچھ پرانی بدعتیں تھیں جن میں بہت ساری ختم بھی ہو چکی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دیا سرسری طور پر کہ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے.